پہلے لیکچر میں ایک لیکچر میں نے اپلوڈ کیا ہے، اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھا ہے سو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں یا آپ آئی بٹن پہ آپ کلک کر کے اس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں. سو اس سے پہلے وہ لیکچر دیکھنا بہت ضروری ہے، اس میں ایبزارپشن، ڈسٹریبیوشن، یہ ساری چیزیں میں نے ایکسپلین کی ہیں. صحیح ہے. سو اب ایک ایک کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. ایبزارپشن آف ڈرگ. صحیح ہے. ایبزارپشن از دا ٹرانسفر آف اے ڈرگ فرام دا ایٹ سائٹ آف ایڈمنسٹریشن ٹو بلڈ اسٹریم. ایبزارپشن کیا ہے کہ ہم ایک ڈرگ کو سائٹ آف ایڈمنسٹریشن سے وہ بلڈ اسٹریم میں چلے جاتے ہیں. سو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ایبزارپشن. صحیح ہے. سائٹ آف ایڈمنسٹریشن سے بلڈ اسٹریم تک جو بلڈ جاتا ہے، اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ایبزارپشن. صحیح ہے. جیسے کہ اگر میں آپ لوگوں کو اگزامپل دوں، سو ایک ڈرگ جو ہے ہم نے اورلی لے لیا، سو وہ پھر اسٹامک میں جائے گا، اسٹامک سے پھر وہ انٹسٹائن میں جائیں گا، انٹسٹائن سے پھر وہ لیور میں چلے جاتے ہیں، اور لیور سے پھر وہ سسٹمک سرکولیشن میں جاتے ہیں. اس ساری پروسیس کو ہم کہتے ہیں ایبزارپشن آف ڈرگ. صحیح ہے. سو ڈفرینٹ روٹس کی ایبزارپشن میں پہلے سے تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں آپ لوگوں کو، پھر اس کے فیکٹر افیکٹنگ ڈرگ ایبزارپشن وہ پڑھتے ہیں. روٹس کو اگر ہم دیکھیں تو اورل روٹ میں جو ہے وہ ایبزارپشن، اورل روٹ میں سب سے سلو ایبزارپشن ہوگی اور اس کی بایو اویلیبلٹی بھی ڈیکریز ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اورل روٹ میں جو ہے وہ پاسٹ پاس میٹابالزم کو پاس کرے گی، اس سے جائے گی لیور تک جائے گی. لیور میں وہ جو ہے وہ اس کے افیکٹ کی وجہ سے اس کی بایو اویلیبلٹی ڈیکریز ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ایبزارپشن کم ہوگی. انٹراوینس کو اگر ہم دیکھیں تو انٹراوینس میں ایبزارپشن بہت جلدی ہو جاتا ہے اور اس کی بایو اویلیبلٹی بھی 100% رہتی ہے. صحیح ہے. کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ایبزارپشن کو افیکٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. سو لیپڈ سالوبلٹی اگر ہم دیکھیں تو مور لیپڈ سالوبل ان لیس واٹر سالوبل ڈرگ ول بی ایبزارب مور ریپڈلی. صحیح ہے. جتنی لیپڈ سالوبل ڈرگ ہوتے ہیں وہ جلدی ایبزارب ہوں گے بلڈ میں، کیونکہ زیادہ تر جو لیپڈ جو لیئرز ہوتے ہیں باڈی میں، سو ممبرینز جو ہوتے ہیں وہ لیپڈ بائی لیئر ہوتے ہیں. سو یہاں سے وہ جلدی پاس ہوں گے اور ریپڈلی جو ہے وہ ایبزارب ہوگی. صحیح ہے. ڈوزیج فارم کو اگر ہم دیکھیں تو tablet encapsulate of a disintegration and dissolution is limiting factor in their absorption. After dissolution, smaller the particle size, more efficient will be absorption. Moreover, drug from liquid formulation will be absorbed efficiently. اچھا، اگر ہم ڈوزیج فارم کو دیکھیں تو جو ٹیبلٹس ہوتے ہیں یا کیپسول ہوتے ہیں وہ سلولی ایبزارب ہوتے ہیں. کیونکہ وہ پہلے جائے گی اسٹامک میں، انٹسٹائن میں، پھر وہ وہاں پہ اس کی ڈسنٹیگریشن ہوگی، ڈیزولوشن ہوگی. صحیح ہے. تو اس میں کچھ اس کی بایو لیبلٹی بھی ڈیکریز ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے جا کے ایبزارب ہوگی. صحیح ہے. اس طرح اگر ہم پارٹیکل سائز کو دیکھیں، جو جتنے بھی اسمال پارٹیکل سائز کے ڈرگز ہوتے ہیں وہ جلدی ایبزارب ہوں گے، اور جتنی پارٹیکل سائز انکریز ہوگی تو ڈرگ ایبزارپشن بھی کم ہوتا جائے گا. صحیح ہے. اگر ہم لیکوڈ فارم میں ایک ڈرگ دیتے ہیں تو وہ بھی جلدی ایبزارب ہوگا. اگر سالڈ فارم میں ہم ڈرگ دیتے ہیں تو پہلے وہ اس کی ڈیزولوشن ہوگی، تو اس کے بعد اس کی ایبزارپشن ہوگی، تو اس سے اس کی ایبزارپشن ریٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہو سکتا ہے. جی آئی ٹی موومنٹ اور گیسٹرک ایمپٹنگ ٹائم. اچھا، اگر ہم جی آئی ٹی موومنٹ کو دیکھیں تو اگر ڈائریا ہے یا جی آئی ٹی موومنٹ انکریز ہے، زیادہ ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ جو ڈرگ ہے وہ ایبزارب نہیں ہوگی، اس کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا ایبزارپشن کے لیے. انٹسٹائن میں جو مائکروویلائی ہوتے ہیں اس میں ایبزارپشن کے لیے اس کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا. سو اگر جی آئی ٹی موومنٹ جو ہے وہ انکریز ہے یا گیسٹرک ایمپٹنگ ٹائم کم ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کی جو ایبزارپشن ہے وہ ریڈیوس ہوگا. صحیح ہے. پی ایچ کا افیکٹ اگر ہم دیکھیں تو موسٹ ڈرگ آر ادھر ویک ایسڈ اینڈ ویک بیسز. زیادہ ڈرگ جو ہوتے ہیں وہ ایک ویک ایسڈ ہوتے ہیں یا ویک بیسز ہوتے ہیں. سو ویک ایسڈ بیکم لیس آئونائز چارج ان ایسیڈک میڈیم. جو ویک ایسڈ ڈرگز ہوتے ہیں وہ لیس آئونائز ہو جاتے ہیں، چارج ہو جاتے ہیں ایسیڈک میڈیم میں. اینڈ ویک بیسز جو ہوتے ہیں وہ بھی لیس آئونائزڈ ہوتے ہیں الکلائن میڈیم میں. صحیح ہے. ان آئونائز ڈرگ ایز لیپڈ سالوبل اینڈ ڈیفیوزیبل. اگر ہم ان آئونائز ڈرگ کو دیکھیں تو وہ پھر جو ہے وہ لیپڈ سالوبل ہوتی ہے اور یہ ڈیفیوزیبل ہوتی ہے ایزیلی. اسٹامک میں جو ہوتے ہیں وہ ایسیڈک انوائرمنٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. سو ایسیڈک جو ڈرگ ہوگی وہ اسٹامک میں ایبزارب ہوگی، اور جو بیسک ڈرگ ہوگی وہ اسٹامک میں کم ایبزارب ہوگی. لیکن اگر ہم انٹسٹائن کی بات کریں تو انٹسٹائن میں جو ایسیڈک ڈرگ ہوتی ہے وہ کم ایبزارب ہوگی، اور بیسک ڈرگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ایبزارب ہوتے ہیں. صحیح ہے. انٹسٹائن میں. سو یہ اس کا پی ایچ کا افیکٹ ہے. جو ایسیڈک ڈرگ ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اسٹامک میں ایبزارب ہوگی، اور جو بیسک ڈرگ ہوگی وہ انٹسٹائن میں ایبزارب ہوگی. کیونکہ اسٹامک میں ایسیڈک انوائرمنٹ ہوتا ہے تو ایسیڈک ڈرگ جو ہوتے ہیں وہ یہاں ایزیلی ایبزارب ہو سکتے ہیں. لیپڈ سالوبل ہائیڈروفوبک uncharged unionized will cross the membrane rapidly than lipid insoluble hydrophilic اور واٹر soluble. صحیح ہے. جو کہ جتنے لائپوپیلک ڈرگ ہوتے ہیں وہ جلدی ایبزارب ہوں گے. صحیح ہے. جو لپڈ soluble ہوتے ہیں، اور جو واٹر soluble ہوتے ہیں، ہائیڈروپیلک ہوتے ہیں، وہ
زیادہ اس کی ایبزاربشن جو ہے وہ کم ہوگی. صحیح ہے. سو زیادہ ایبزارب نہیں ہوگی. Basic drug will absorb more from intestine because it become unionized in basic medium. جو بیسک ڈرگ ہوتے ہیں وہ انٹسٹائن میں زیادہ ایبزارب ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر یہ ان آئونائزڈ ہوتے ہیں. بیسک میڈیم میں یہ ان آئونائزڈ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اور جو ایسیڈک میڈیم ان ایسیڈک میڈیم بیسک ڈرگ ول بیکم مور آئونائزڈ اینڈ thus no absorption will take place. جو ایسیڈک میڈیم میں بیسک ڈرگ جیسے آتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم اسٹامک کی بات کریں تو اسٹامک میں یہ جو ہے مور آئنائز ہو جاتے ہیں، زیادہ آئنائزڈ ہو جاتے ہیں، تو یہاں سے ایبزارپشن اس کی نہیں ہوگی. تیسرا فیکٹر جو ہے وہ ٹوٹل سرفیس ایریا اویلیبل فار ایبزارپشن. اب جتنے زیادہ سرفیس ایریا ہوگا اتنا زیادہ اس کا ایبزارپشن اچھا ہوگا. صحیح ہے. سو اسٹامک کی بنسبت انٹسٹائن کے سرفیس ایریا زیادہ ہے، سو اسٹامک میں کم ایبزارپشن ہوگی اور انٹسٹائن میں زیادہ ایبزارپشن ہوگی. صحیح ہے. سو انٹسٹائن میں مائکروویلائی پریزنٹ ہوتی ہے. صحیح ہے. جو کہ 1000 ٹائم جو ہوتی ہے وہ اسٹامک سے اس کا سرفیس ایریا زیادہ ہوتا ہے. سو ایبزارپشن جو ہوتے ہے وہ انٹسٹائن میں زیادہ ہوگا اینڈ مور ایفیشینٹ ہوگا. صحیح ہے.